ہوا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا شہر مجھے مثال دکھائے کہ آپ بدل سکتے ہو. اور پھر اس سے بڑا کراؤڈ تھا, اس میں گیا اور ان کی عادتیں ملیشیا والوں سے بہتر تھی ہماری کراؤڈ کی. یعنی ہماری قوم میں ایک فرسٹریشن ہے, ٹھیک ہے, ایک ہماری ان کے بارے میں جو آبزرویشنز ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن انسان تھوڑی سی یاد دہانی کرا دے نا, کانشیس کر دے کسی کو, انسان کو, تو اس کے اندر وہ سارے اخلاق, وہ ساری انسانیت, وہ سارا ادب, وہ سارا کچھ موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے, اس کے اوپر بس دھول آ جاتی ہے. تو میری آبزرویشن تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک ایمان کی کمی جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کی ایک دوسری جھلک بھی ہے جو بہت خطرناک ہے میرے نزدیک. ایمان کے نام پر ہم کمپلیسنسی بیچتے ہیں لوگوں کو, ایمان کے نام پہ. یعنی کچھ غلط ہو رہا ہے, ایمان کرو کل بہتر ہوگا. ایمان یا صبر کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں ایمان کے ساتھ بھی. تو اللہ پہ بھروسہ رکھو, اللہ پہ تو بھروسہ رکھنا ہے, لیکن جو زیادتی ہو رہی ہے نا, وہ آپ کے اندر ایک آواز ہے جو اس کے خلاف کچھ بولنا چاہتی ہے یا کچھ کھڑا ہونا چاہتی ہے, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں نہیں, یہ تو پولیٹیکلی انکریکٹ چیز ہے, اس کو نہیں کرنا, گھر میں ایسے نہیں کہتے, بڑوں کے سامنے کچھ نہیں کہتے, ایمان رکھو اللہ بہتری کرے گا. اب مائیں دعا میں لگی ہوئی ہیں کہ میرے بچوں کا باپ جو ہے اس کا دل بدل دے تو, یا میرا بڑا بھائی جو ہے مجھ سے بہت بے دردی سے بات کرتا ہے, میرا رب اس کے دل میں نرمی ڈال دے, وہ میرا رب ہی بدلے گا. میں اس کو کنفرنٹ نہیں کر سکتا کہ کہوں بھائی آپ جو بات کرتے ہیں نا یہ غلط کرتے ہیں. اور پھر جب وہ جائے کسی کے پاس, میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے, بس ایمان کرو بیٹا, توکل کرو اللہ پہ, اللہ تبدیلی لائے گا. تو ہم نے یہ کیا کیا, ہم نے لوگوں کو سکھایا کہ جو سچویشن سے آپ گزر رہے ہو نا, اس کو کنفرنٹ کرنا, اس کا سامنا کرنا وہ غلط ہے. اس کے بجائے ایک آلٹرنیٹیو میں آپ کو دیتا ہوں, آپ ایمان رکھ لو. اور وہ اصل میں ایمان ہے نہیں. اور وہ ایسا جب یہ چیز آپ سکھاؤ گے نا, تو ایونچولی کیا ہوگا, لوگ کہیں گے اس ایمان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لیکچر میں بہت دفعہ سن چکا ہوں, شکریہ آپ کا بہت بہت, میں اپنے مسئلے خود ہی حل کر لوں گا. رائٹ. تو یہ ایک طرح سے ہم نے اسلام کے نام پر بہت ہی غیر اسلامی تعلیمات لوگوں کو دی ہیں, اور سے بہت بڑے بڑے سائیکولوجیکل کرائسس میرے نزدیک یہاں پر ہوئے ہیں. ایک سوال میں آپ کی اجازت سے سوال پوچھے جا رہا ہوں اور آپ بھی سن رہے ہیں. یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سارے سوال کہیں نہ کہیں اس معاشرے میں, سوسائٹی میں گردش کر رہے ہیں, ایسے پھر رہے ہیں, انہیں کوئی ڈریس نہیں کر رہا. یعنی اس کو بھی کہیں نہ کہیں سوال کی بجائے اس کی کوئی اچھی سی شکل بنا دی جاتی ہے کہ سوال نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, جائز ہے. میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سوال یہ ہے, ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن میں شدت ہے. بالکل, میں اس فرقے کی بات نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں سب فرقوں میں ہی شدت ہے. بالکل. لیکن کچھ فرقوں میں آپ کو شدید ایسی شدت ملے گی جو شدت ان کے چہرے مہرے پہ آ گئی ہے, یعنی باڈی لینگویج میں, فیشل ایکسپریشنز پہ آ گئی. وہ اپنے بچے کو پیار نہیں کر سکتے. بالکل. وہ کسی کے ساتھ نرم لہجے سے بات نہیں کر سکتے. وہ ہر وقت شرک ڈھونڈ رہے ہیں. وہ یہاں بیٹھیں گے تو فوری طور پہ ان کی نگاہ ڈھونڈے گی کہ وہ جو ہے نا جی, وہاں ایک پوسٹر پڑا ہوا ہے, اس پہ پکچر ہے, تو یہ یہاں بیٹھنا ہی حرام ہے. یعنی اس حد تک شدت ہے کہ وہ ہر وقت ان کی نگاہ, آپ جانتے ہیں بندہ ریڈ کلر ڈھونڈے تو ہر طرف ریڈ مل جاتا ہے, وائٹ ڈھونڈے, وائٹ کارڈ تو صرف وائٹ نظر آتی ہیں. جب آپ ڈھونڈ ہی شرک رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے اندر جسٹیفائی کریں گے شرک ہی ہے. یہ شدت کا مزاج کیا واقعی دین کا مزاج ہے یا کوئی نفسیاتی عارضہ یا پرابلم؟ اصل میں یہ دو چیزوں کی کمبینیشن ہے. ایک ہوتا ہے انسان کا اپنا ایک بائس, میرے نزدیک اس کی زندگی میں کچھ ہوا ہوتا ہے, اس کے اپنے نفسیاتی, اس کے اندر کوئی غصہ ہوتا ہے, اس کی ایکسپریشن ہوتی ہے. اور ہمارا دین جو وہ ہدایت بھی ہے, لیکن اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. پہلے کہا اس کے ذریعے سے اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے یا گمراہ ہونے دیتا ہے, اس کا ترجمہ بہتر یہ ہوگا گمراہ ہونے دیتا ہے, اور اسی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. اور جن کے اندر کا فسوق باہر نکلنے لگے انہی کو گمراہ ہونے دیتا ہے. اور یہ ایک فارمولا ہے قرآن کا. یعنی دین کے نام پر زیادتی, دین کا نام, اوپر سے تو آپ نے اس کو ایک سکن دے دی, ایک آؤٹ فٹ دے دیا, وہ لگتا ہے کہ وہ دین ہے, لیکن اس کے اندر دین کا نام و نشان نہیں ہے. دیکھیے, جس دین میں کوئی انسان آ کر مسجد نبوی میں کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کر دے اور صحابہ اٹھ کے اس کو سیدھا کرنے لگے تو رسول کہیں نہیں, ٹھہر جاؤ, اس کو ختم کرنے دو. اللہ, اور پھر جا کے اس سے نرمی سے بات کریں